دعا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے آتی ہے. دعا کیا ہے؟ I saw that time in the beginning. آپ نے کیا کہا ہے؟ خدا سے رابطہ اور خدا سے باتیں اور خدا سے مانگنا اور جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سب درست ہیں. دعا جو ہے ایک تعلق کو قائم کرنا ہے. آمین آمین. ہم جتنے زمین پر رشتے بناتے ہیں ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ رشتے کیا ہو؟ مضبوط ہو. تعلقات کیا ہو؟ مضبوط ہو، قائم رہے اور مضبوط ہو. دعا خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہے. آمین. تعلق قائم کرنے کا نام ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیا دوست بناتے ہیں، فیمیل اور میل، ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہ دیں تو ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر ہم خدا کو ٹائم نہ دیں تو ہمارے لیے جو خدا نے چیزیں مقرر کی ہوتی ہیں، برکتیں مقرر کی ہوتی ہیں، نعمتیں مقرر کی ہوتی ہیں، ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم جب کسی زمینی رشتے میں اگر تعلق بڑھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں تو لین دین بھی لگا رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو خدا جو ہے آسمان پر وہ مجھ سے اور آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم، اس کے ساتھ ایسا ٹائم اسپینڈ کریں جو بہت خاص ہو. ہم سب نے اقرار کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں، روٹین میں سب دعا کرتے ہیں. پورے دن میں کتنی بار 3 ٹائم کون دعا کرتا ہے؟ 2 ٹائم کون دعا کرتا ہے؟ 1 ٹائم کون دعا کرتا ہے؟ اور کوئی جو دعا نہیں کرتے وہ بات ہمارے پاس اتھارٹی ہے. جب تک ہم اس اختیار کو استعمال نہیں کریں گے نا اس ٹائم تک ہم بڑھ نہیں پائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس اختیار ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم باپ کے پاس جا سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور جب تک ہم اس ٹائم کو یا اس ریلیشن کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جب وہ اس روئے زمین سے آسمان پر چلا گیا، خدا کے پاس چلا گیا، تو وہاں پر خدا کا بندہ پطرس اس سے ملتا ہے. اور جب وہ پطرس ملتا ہے تو اس کا ویلکم کرتا ہے اس شخص کا جو مر گیا. اور جب وہ مر گیا اس کا جب ویلکم کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں. وہ ایک ایسے روم میں اس کو لے گیا جہاں پر ساری جگہ اس کا نام لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کا نام جان تھا. وہ ساری جگہ جان 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 لگا ہوا تھا. اسی طرح میرا اور آپ کا بھی نام لکھا ہوا ہوگا. کیوں؟ اس نے وہ ساری چیزیں دیکھی کہ ساری جگہ میرا نام لکھا ہوا ہے لیکن کہیں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آنسر آنسر آنسر. آنسر کا مطلب جواب، کہ یہ جواب آپ کو مل چکے ہیں. پوری جگہ پہ جون جون لکھا ہوا ہو اور 2-3 جگہ آنسر آنسر. تو خدا سے وہ بندہ پوچھتا ہے پطرس سے کہ یہ جون جون لکھا ہوا ہے لیکن آنسر تھوڑی تھوڑی جگہ پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تھوڑی تھوڑی جگہ پر آنسر کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ ساری جتنی جگہ تو جون جون دیکھ رہا ہے یہ ساری برکتیں خدا نے تجھے دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن تو نے مجھ سے مانگا ہی نہیں. تو نے میرے حضور ٹائم نہیں اسپینڈ کیا. جہاں آنسر آنسر 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے یہ وہ ہے جو تو نے مجھ سے مانگی. تو ہم بھی ہمارے لیے ہم کیوں اتنے پریشان ہیں، لاچار ہیں، بے روزگار ہیں، ہمارے پاس تنگی ہے، ہمارے پاس مصیبت ہے، ہم جو ہے وہ چیزیں حاصل ہی نہیں کر پاتے جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا سے مانگا ہی نہیں. وہاں پر پطرس کہتا ہے جان جی اگر تو مانگ لیتا تو یہ پورا روم دعاؤں سے بھرا ہوا ہوتا، دعاؤں کے جواب سے. تو آج ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں. اگر آج میں اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے بارے میں خدا کیا کہے گا؟ ہم مانگنا دعا کروانا بہت اچھی بات ہے لیکن خود کا ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. خود مانگیں، خود خدا کے حضور آئیں. کیونکہ خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. باغ عدن میں کیا ہوا؟ آدم اور حوا کے ساتھ خدا ٹھنڈے وقتوں میں کیا کرتا تھا؟ بات چیت کرنے آتا تھا. وہ کوالٹی ٹائم تھا. اس کوالٹی ٹائم کو اس نے کیا کیا؟ آدم نے اور حوا نے وہ ویسٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ویسٹ کر دیا. کس وجہ سے؟ وہ نافرمانی میں چلے گئے. ایسے نافرمانی میں چلے گئے کہ وہ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا.
وہ ایک خوبصورت ٹائم تھا کہ خدا ان کے پاس آتا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ خوش نصیب میں اور آپ ہیں جو آج بھی ہمارے لیے کہتا ہے خدا کہ آؤ مجھ سے باتیں کر، آ میرے ساتھ وقت گزار، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم دنیا اور دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم خدا کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے، آمین۔ کس کس کا ایمان ہے کہ خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کی اپنی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ کہیں میری وجہ سے رکا ہے، اقرار کرتے ہیں میری وجہ سے رکا ہے، کیونکہ جس طور پر ہمیں ریلیشن رکھنا چاہیے تھا، جس طور پر ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہاں سے وہ ریلیشن جو ٹوٹ گیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ریلیشن قائم رکھا، اور جب انہوں نے قائم رکھا تو ان کے وسیلہ سے قومیں بابرکت ہوئی۔ ابراہیم کو دیکھیں، اس نے خدا کے ساتھ تعلق قائم کیا اور وہ خدا سے باتیں کرنے والا شخص، وہ خدا سے باتیں کرنے والا، اور خدا خواب اور رویا میں اس سے کلام کرنا۔ ہم سے بھی خدا نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، ہم سے بھی خدا نے کہا ہے کہ تو سرفراز کیا جائے گا، تو سرفراز کیا جائے گا، تو بابرکت ہوگا، تو بلند کیا جائے گا۔ کیوں ہماری زندگی میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے، ہم خدا کی وہ بات کو سن ہی نہیں پا رہے۔ خدا نے کیا کہا ابراہیم سے کہ تو ڈائریکشن چینج کر دے، ڈائریکشن چینج کر دے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور جو جگہ میں تجھے بتاتا ہوں تو چل۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں خدا، پہلے تو مجھے جگہ بتا، پہلے وہ لوگ بتا جہاں تو مجھے رکھنے والا ہے، کون سا گھر ہے جہاں مجھے رکھنے۔ ایسا کچھ بولا اس نے؟ ایک ریلیشن اس قدر مضبوط تھا، پھر وہ اندھوں کی طرح، جیسے آنکھیں نہیں تھی اس کے پاس، وہ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ کس بحاف پر چلنا شروع ہو گیا؟ ایمان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایمان کے ساتھ، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بول رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ جو خدا مجھ سے بول رہا ہے وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور وہ اسی بحاف پر نکل پڑا۔ اور جو ہم نے صرف منہ سے بولنا نہیں، اس پر ایمان ہی رکھنا ہے کہ وہی سجدوں کے لائق ہے۔ ہماری زندگی میں معجزہ نہ ہو تو ہم کہاں کہاں نہیں چلے جاتے۔ کیا صرف ہمارا خدا ایسے ہی رہ گیا؟ ہم کس لیول پر آ گئے؟ ہماری زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاسٹر سے کچھ نہیں ہوا، یا ہم سے کچھ نہیں ہوا، یا ہم نے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نہیں ہوا، تو پھر ہمارے طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، کبھی بابوں کی طرف، کبھی پیر فقیر کی طرف۔ کیا پیر فقیر اور بابے ہمارے خدا سے بڑھے؟ آپ کو وہ 10 چیزیں اور اپنے ساتھ، آپ اس کے ساتھ شفا لینے جائیں گے، لیکن 10 چیزیں اور لے کر آئیں گے، بدروہیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی آپ کے اوپر۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خدا کے ساتھ دعا میں رشتے کو جوڑنا ہے، تاکہ ہم جو مانگے ہمارے لیے ہو جائے۔ کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کے حضور راست باز کی دعا سے کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کی حضور دعا میں اثر ہے، اور اس سے سارے کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کام ممکن نہیں ہوں گے، کوئی بھی کام میرے خدا کے آگے بڑھا نہیں ہے۔ آمین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ راست باز کے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا میرا اور آپ کا ہم طبیعت انسان تھا، وہ میرے اور آپ کی طرح زندگی گزارنے والا تھا، تو بھی اس نے بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ دعا کی کہ آسمان سے میںہ نہ برسے۔ امیجن کر کے دیکھیں، آپ اپنے پر امیجن کر کے دیکھیں، کیا آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم تو زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اور ہمارا ایمان اتنا 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 سا کام کر دے، بس اتنا سا کام کر دے بس۔ ہمارا خدا بڑا خدا ہے، بڑے بڑے کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو ہمارا ایمان بھی بہت بڑا ہونا چاہیے کہ ہم کہیں گے اور چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں۔ اس کا ایمان دیکھیں، میرے اور آپ کی طرح ہمارا ہم طبیعت تھا، تب بھی اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی، اور دعا میں اس کا ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ آسمان کو بند کر رہا ہے، آسمان کو کھول رہا ہے۔ کیا میں اور آپ ہماری زندگی میں کتنے رکے ہوئے کام ہیں؟ مجھ سمیت ہم سب کی زندگی میں رکے ہوئے کام ہیں، وہ کیوں بحال نہیں ہو رہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے ابھی تک اس ریلیشن کو قائم نہیں کیا۔ ایسے کریں، اب اپنی پاور کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے اس طرح کے ریلیشن کو رکھنا ہے کہ آپ کا ریلیشن 3 مرتبہ دعا کرنے والا شخص شیروں کے مان میں گیا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ امیجن کریں
जिंदगी में कौन कौन कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां हैं? इकरार करें। तो क्यों ये बहाल नहीं हुई? क्योंकि मैंने और आपने 3 टाइम घुटने टेक कर दुआ नहीं की, हमने सच्चाई से उसके हुजूर मांगा नहीं। क्योंकि कलाम कहता है खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। किससे दुआ करते हैं? सच्चाई से दुआ करते हैं। मैं इस बात के लिए कहूँ कि आप हैकल में, हम ये समझते हैं सिर्फ हैकल में जाकर ही दुआ करनी चाहिए। हमारे खुदा ने हमें ऐसी परमिशन दी है, हम जहाँ कहीं यीशु का नाम लेंगे खुदा वहाँ मौजूद होगा। ऐसा मेरा और आपका जिंदा खुदा है कि वो जहाँ हम उसके नाम से जमा हो जाएंगे वो वहाँ पर मौजूद हो जाता है। हम इतने खुश नसीब हैं कि हमारा खुदा हर तरह की फेवर हमें दे रहा है। हम कमरे में जाकर कुशीदगी में दुआ करेंगे तो कलाम कहता है मत्ती की अंजील में, खुदा के हुजूर कमरे में जाओ और कमरे का दरवाजा बंद कर बैठ और बैठ कर दुआ कर, और खुदा जो कुशीदगी में देख रहा है तुझे जवाब देगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। पहले अपने आप को पेश तो करो। हम ना कमरे में जाते हैं, ना हम हैकल में सही से होते हैं, आंखें खोल के इधर देख ली, उधर देख ली, वो देख लिया, ये देख लिया। हमने खुदा से जवाब क्या लेना? बात समझ में आ रही है? सॉरी टू से अगर कोई मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो हकीकत है मैं उसको बयान कर रही हूँ कि हैकल में दुआ की जाती है। हम देखते हैं कि दानियल अपने घर में जाता, अपने कमरे में जाता और हैकल की तरफ जो उसकी खिड़की थी वो खोल देता और घुटनों के बल हो जाता। हमें खुदा को सजदा करना नहीं आता, हमें घुटनों के बल होना नहीं आता, हमें खुदा के हुजूर दो। हम ये नहीं कहती कि नाम पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि तरह तरह से लोगों ने दुआएं की, कोई घुटनों के बल गया, कोई दीवार की तरफ ऊंधे मुंह होकर खुदा के हुजूर दुआ कर रहा है, कोई जमीन पर लेटकर दुआ कर रहा है, कोई जगह जगह जाकर ऐसे दुआएं कर रहे हैं कि नदी पे चले गए, पहाड़ पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह, क्या उसको दुआ की जरूरत थी? बताएं। वो तो खुदा का बेटा है, उसे दुआ की जरूरत नहीं थी, तो भी वो दुआ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं वो इस बात को बताना चाह रहा था कि जैसा मेरा रिश्ता बाप के साथ है और वो वाहिद जरिया दुआ है, दुआ में बाप के साथ रिश्ता कायम किया जाता है, जो मेरे पीछे चलने वाले हैं वो भी बाप के साथ इसी तरह रिलेशन में आ जाए। वो रातों को दुआ करे। रातों के पहर कौन कौन उठता है दुआ करने के लिए? यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते और दिन में यीशु मसीह काम के लिए निकल जाते और यूं पाँव रखते और पीछे मौजज़ात, यूं पाँव रखते आगे मौजज़ात, यूं देखते यूं मौजज़ात, यूं देखते यूं मौजज़ात। कोई ईमान की गर्ज से उसके किनारे कोई छू ले तो वो भी कहता है अच्छा हो जाता है। हुआ था यीशु मसीह में, कुव्वत है यीशु मसीह में, यीशु नाम में कुव्वत है, और जिसने यीशु नाम की कुव्वत को ले लिया उसकी जिंदगी में मौजज़ात वक़्त पसीर होना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है उससे भी रात जागनी है, रातों को जाग के दुआ करनी है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तुसी रात में सो ते पूरे दिन आजमाइश च पड़े हो। एनजी साइड एग्री करते हैं? साढ़े नाल यही हो रहा है रात में ते सुबह परेशानी इत्थों आई उठो सारे गेट्स तो हमने खुद ही खोले हैं इस मुसीबतों के। वो तो आएगी क्योंकि हमने रात भागे नहीं खुदा के हुजूर, बात नहीं की खुदा के हुजूर, अपनी प्रोटेक्शन नहीं मांगी, अपने घराने की प्रोटेक्शन नहीं मांगी, हमने अपने आप को खुदा की हुजूरी में दिया ही नहीं। अय्यूब आजमाइश में गया, अय्यूब कहाँ गया? आजमाइश में। उसकी आजमाइश इब्लीस ने की, लेकिन खुदा की परमिशन से। हमारी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ हमारे गुनाहों के सबब से है, लेकिन कुछ हमारा टेस्ट है, और वो टेस्ट ऐसे हैं कि खुदा के हुजूर इब्लीस जाकर हमारे लिए परमिशन मांग रहा है कि देख ये खुदा करता है, ये यीशु करता है, देख हम इसके ऊपर आजमाइश डालकर देखें क्या ये अभी भी कायम है, क्या ये अभी भी मजबूत है, क्या ये अभी भी मेरे साथ मेरी पनाह में। वो तब भी जब उसका सब कुछ, एक बच्चा चला जाए उसको तो सारे बच्चे चले जाए, एक बच्चा चला जाए तो हमें इतनी तकलीफ होती है, उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ। बनाते वक्त हमें कितनी मेहनत लगती है, लेकिन उसका बिखर गया सब कुछ एक पल में, सब कुछ, माल, सब कुछ, मवेशी,
وہ صرف رہ گیا اور اس کا بدن بھی اس قدر نسوروں سے بھرا ہوا تھا، سارے زخم اس کے، ہر طرح کے دانے اس کے ہوئے ہوئے تھے، ایسے ایسے دانے جن کو وہ خارش کس سے کرتا تھا، لکڑی لے کر اس کو خارش کرتا تھا، اتنی زیادہ اس کو زخم تنگ کر رہے تھے، اس قدر وہ تکلیف میں تھا، تب بھی وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس بابا کے پاس چلا جاؤں، میں اس فقیر کے پاس چلا جاؤں۔ اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صبح سویرے اٹھ کر قربانی گزرانتا تھا، رات کے پہر میں، یعنی کہ مڈ نائٹ 3 بجے کے قریب، تیسرے پہر کے قریب وہ خدا کے حضور قربانی گزرانتا تھا۔ وہ کیا قربانی گزرانتا تھا؟ کیا میں نے میرے بچوں سے کوئی غلطی اور خطا تو نہیں ہوگی؟ تو وہ قربانی گزرانے کے لیے کب اٹھتا تھا؟ رات کے پہر میں، رات کے پہر میں اٹھ کر وہ خدا کے حضور صبح سویرے مارننگ نائٹ کے مڈ میں وہ اٹھتا تھا اور قربانی گزرانتا تھا۔ اور جب اسے یہ خبر ملی ہوگی تو وہ میری اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا ہے نہیں کہ پیتا خدا تو میں نے کچھ کیتا، میں اے کیتا، میں وہ کیتا، میں اے چڑھایا، میں وہ چڑھایا، نہ ہی کرتی تھے سچائی، نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، ایسے بولنا تھا نا کہ ہم نے کہ یہ چیزیں ایسی ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں آتے ہیں تو اپنے زبان کو بہت محتاط ہو کر ہمیں یوز کرنا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ اگر آپ کی آزمائش ہے تو اس میں بھی آپ کو کیا ہونا ہے؟ خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے۔ ایوب کا سب کچھ چلے جانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو، سب کرے، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ کیا میں اور آپ دلیری کرتے ہیں اپنی آزمائشوں میں ایسا کچھ کہنے کی؟ لوگوں کی باتیں سننا بند کریں۔ جب ہم آزمائش میں ہوں، آپ یہ دیکھیں میرا اور میرے خدا کا کیا تعلق ہے، اپنے خدا کے تعلق کے اپنا اور اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کریں، باقی دنیا کو چھوڑ دیں، وہ چاہے جو مرضی کریں۔ اور دعائیں کیوں سنی نہیں جاتی؟ رکاوٹیں کیا کیا ہیں دعاؤں میں؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن میں کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ کلام میں لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا، خدا میری نہ سنتا۔ اگر میں اور آپ بدی کو اپنے دل میں رکھیں گے تو خدا ہماری نہیں سنے گا۔ سچے دل سے، پورے دل سے خدا کے حضور آئیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ میں ایک شخص کو جانتی ہوں، یابیس کو۔ یابیس ایسا شخص ہے جو یہودا کی نسل سے ہے۔ اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں اس کی ماں نے اسے درد کے ساتھ جنا، اور جب اسے درد کے ساتھ جنا تو اس کا نام یابیس رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ کیا رکھ دیا؟ یابیس۔ یابیس کا مطلب ہے درد، پین۔ کوئی بھی آواز دیتا ہوگا یابیس، اسے ایک دم فیل ہوتا ہوگا کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، اور اس آواز کا مطلب کیا ہے؟ درد۔ اس نام کا مطلب ہے درد۔ جب وہ نام سنتا ہوگا کہ میری ماں نے میرا نام ایسا کیوں رکھ دیا، ہم بھی ہوتے ہیں نا اکثر اپنے ناموں پر وہ کرتے ہیں کہ ہمارا نام ایسا کیوں، ہمارا نام ایسا کیوں، تو وہ بھی کچھ ایسا ہی شخص ہے۔ اس کو بار بار جب آواز دی جاتی ہوگی وہ ایسا فیل کرتا ہوگا، لیکن اس نے یہ سب فیل نہ کیا، بلکہ اس نے اس نام کو الٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل کے خدا کے حضور، اس نے صرف ایک دعا کی، اور وہ دعا یہ کی کہ خدا واقعی میں تو مجھے برکت دے، واقعی میں تو مجھے سرفراز کرے، میں دائیں اور بائیں بڑھوں اور بدی میرے پاس نہ آئی۔ جیسا اس نے مانگا خدا نے اسے وہی دیا۔ کیا سبب ہے کہ اس نے اپنے نام پر فوکس نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ فوکس کیا کہ میری تبدیلی خداوند میں ہے، میری تبدیلی خدا کی حضوری میں ٹھہرنے سے ہے۔ اور جب وہ دعا میں ٹھہرا تو اس کی نام کی جو ساری لعنتیں تھیں وہ اس کو برکت میں ٹرانسفر ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے تبدیلی۔ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے حالاتوں کو دیکھیں گے تب بھی آپ خدا کی حضوری میں ثابت قدم رہیں گے، آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے، آپ مسلسل خدا کی حضوری میں دعا میں ٹھہرے رہیں گے، تو آپ کی مصیبتیں خوشحالی میں تبدیل ہونے والی ہیں، آپ کی جو ہے لعنتیں برکتوں میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو زوردار تالیاں بجائیں، ایمان رکھتے ہیں تو زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ ہمارا خدا یہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ اگر کسی نے میرا اور آپ کا ناحق کچھ کیا ہے نا، اگر کسی نے ہماری سرفرازی اور ہماری ترقی میں رکاوٹ بنا ہے نا،
تکلیف ہوتی ہے. انسان ہوتے ہوئے ہماری بہت زیادہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی انسان نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. یاد رکھیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور لوگوں کی باتیں نہ سنیں، بلکہ خدا کی حضوری میں آئیں جو سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دل سے اسے معاف کر دیں. جب آپ دل سے اسے معاف کر دیں گے، آپ کی ساری برکتیں آپ کے لیے جلد سے جلد آنا شروع ہو جائیں گے. آسمان آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا. میں یہ کہہ نہیں رہی، میں اس بات کے لیے ایمان رکھتی ہوں کہ جو اس بات کو، اس کلام کو قبول کرے گا، اس کے لیے آسمان کھل جائے گا. ہاللویا. دعا میں پاور ہے، دعا میں اثر ہے. اگر آپ سچائی سے دعا کریں گے تو آپ کے لیے سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ایلیا کے لیے ہوا، جیسے دانیل کے لیے ہوا، تو میری اور آپ کی زندگی کے لیے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. ہاللویا.